السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد، عزیزان گرامی قدر، مال و دولت کی محبت، دنیاوی مال و متاع کی چاہت، یہ ہر انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے۔ گویا کہ ایک فطری بات ہے۔ یہ دنیا کے رغائب، اسباب اور وسائل، یہ سب انسان کو محبوب اور مرغوب ہوتے ہیں، اور بتدریجاً ان کی محبت، ان کی چاہت انسان کے دل میں بڑھتی رہتی ہے۔ جو انسان عمر کی منزلیں طے کرتا ہے، اسی انداز سے یہ مال و دولت کی محبت، مال و متاع کی چاہت جو ہے وہ انسان کے دل میں مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، مزید پنپنا شروع ہو جاتی ہے، بجائے کم ہونے کے۔ جس طرح عمر میں کمی آتی ہے، بلکہ اس میں اور اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں انسان میں اس کے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ جوان ہو جاتی ہیں۔ ایک جینے کی امنگ، یہ خواہش اور بڑھ جاتی ہے کہ مجھے اور زندگی نصیب ہو جائے، اور دوسرا مال کی کثرت، مال کی محبت۔ تو یہ فطری اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے، اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں بھی بیان کیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ یہ مال و متاع کی محبت، گھر والوں کی محبت، اولاد کی محبت، حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، مراد یہاں کثرت ہے، دولت کی ریل پیل ہے۔ ان تمام چیزوں کی محبت جو ہے وہ گویا انسان کے دل میں رچ بس چکی ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے انسان بہت ساری خلاف شرع اور خلاف قانون چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے کہ اس کی کثرت پیدا ہو، یہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ اس کے لیے پھر وہ بہت سے غیر قانونی ذرائع بھی اختیار کرتا ہے، غیر شرعی طریقے بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ دھوکہ دہی اور خیانت، کرپشن کی ساری صورتیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دوسروں کا خون چوسنا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے، خیانت کر کے ان کا مال کو ناجائز طریقے سے اپنا بنانا، منافع خوری کی جتنی بھی حرام صورتیں ہیں، ناجائز صورتیں ہیں، وہ سب انسان کیوں اختیار کرتا ہے؟ سودی کاروبار میں کیوں پڑتا ہے؟ رشوت کیوں لیتا ہے؟ سب اسی لیے کہ میرے پاس اس کا ڈھیر لگ جائے، میرے پاس اور بڑھ جائے۔ اضافہ اس میں کرنے کے لیے یہ سارے غیر ذرائع، غیر قانونی اور غیر شرعی اختیار کرتا ہے، کیونکہ انسان کی یہ چاہت ہے۔ اور ان تمام عیوب کو، ان نقائص کو، ان اخلاقی برائیوں کو اور غیر شرعی جو ذرائع اور طرق ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے، تاکہ مال کی محبت کم ہو، چاہت کم ہو، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے زکوٰۃ کا فریضہ مقرر کیا۔ پھر زکوٰۃ کے بعد نفلی صدقات، اور اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، تاکہ مال کی محبت جو ہے نا وہ کم ہو، وہ دوسروں کا احساس، دوسروں کا بھلا کرنے کی جو خواہش ہے وہ اس کے دل میں زیادہ پیدا ہو۔ اسی لیے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا، صدقہ دینے کا بھی حکم دیا گیا، انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم دیا گیا۔ اور سچی بات،
حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جب انسان یہ سوچے کہ میں نے تو زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں تو خود صدقہ دینے والا ہوں، مجھے اللہ نے دینے کے قابل کیا، پھر وہ ناجائز کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرے گا اپنی دولت میں اضافے کے لیے۔ اس کو پتہ ہم تو دینے والے ہیں، پھر کبھی بھی وہ غیر شرعی طریقہ حصول دولت کے لیے، کمائی کے لیے اختیار نہیں کرے گا۔ اس لیے دین اسلام نے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کو اللہ رب العالمین نے نفع بخش تجارت قرار دیا ہے۔ انسان یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں، ہر کاروبار میں، ہر معاملے میں گھاٹے کا، خسارے کا امکان ہے، لیکن اللہ کو یہ جو ہم اللہ کے نام پہ مال دیتے ہیں، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس میں ہرگز گھاٹا اور خسارہ نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کو پڑھنا، دوسرا عمل ہے اقامت صلاح، یعنی نماز کا قائم کرنا، اس کی پابندی، اس کا اہتمام، اور تیسرا عمل ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے انفاق یعنی خرچ کرتے رہنا۔ فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایک ایسی تجارت میں حصہ لے چکے ہیں جس میں ہرگز کوئی خسارہ اور گھاٹا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نفع بخش تجارت ہے۔ باقی ہر تجارت میں، کام میں ہو سکتا ہے لاس ہو جائے، نقصان آ جائے، خسارہ آ جائے، لیکن یہ جو اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ مال دے دیا، اس میں اللہ رب العالمین نے نفع ہی نفع رکھا ہے، اس میں خسارہ نہیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اس کو اللہ رب العالمین نے قرض حسنہ قرار دیا۔ جیسے قرض کا معاملہ کیا ہے، یہ قرض قابل واپسی ہوتا ہے، قرض لینے والا اس کو واپسی ادائیگی کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ انفاق کو بھی اللہ رب العالمین نے قرض قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس انفاق فی سبیل اللہ کو قرض حسنہ قرار دیا۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرض حسنہ قرار دیا۔ گویا اللہ رب العالمین کو جو بھی تم عطا کرتے ہو اللہ رب العالمین کے نام پہ، وہ اللہ تعالیٰ فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے دگنا چگنا کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا، واپس عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندے پر مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے چھوٹے بندے کے اعمال پر کس قدر اس کا قدردان ہے۔ فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، فرمایا کہ جو اپنی حلال پاکیزہ آمدنی میں سے محض ایک کھجور ہی صحیح، اگر زیادہ کی توفیق نہیں ہے، یا ہمت نہیں ہے، یا اسباب اور وسائل نہیں ہے، بس معمولی سا صدقہ دینے کی ہی گنجائش ہے، فرمایا معمولی سا مٹھی بھر ہی دے دے، چلے کھجور بھر کے برابر ہی دے دے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فَإِنَّ اللَّهَ يُقَلِّبُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اس کے اس صدقے کو، اس کے انفاق کو، اس کھجور کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے۔ ثم یربیہا کما یربی احدکم فلوا، اللہ رب العالمین اس کی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما کرتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچے کو پالتا ہے، یا گھوڑے کے بچے کو، یا اونٹ کے بچے کو تم میں سے کوئی شخص پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، اس صدقے کو، ان انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، کما یلیق بشانی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ فرمایا حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن پہاڑ کی مانند جو ہے نا وہ تمہارے سامنے آئے گی،
پہاڑ کی مثل ہو جائے گی وہ تمہاری نیکی، وہ تمہارا صدقہ۔ اس قدر اللہ تعالیٰ قدردان ہے، مہربان ہے اپنے بندے کے اعمال پر۔ پھر یہ ہمارا صدقہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دینا، فقراء پر، مساکین پر، محتاجوں پر، جہاں ضرورت ہو، دینی مدارس اور جامعات پر، جہاں دین کے ادارے ہیں، فروغ دین کے لیے جو محنت اور کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون، ان کے دست و بازو بننا، الغرض دین کے احیاء کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے ہمارا ایک ایک روپیہ جو صدقہ کیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری قبر کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور، فرمایا صدقہ یہ انسان کی قبر کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ انسان کی قبر میں کام آنے والی چیز ہے۔ اور قبر کے بعد آگے حشر کا میدان جو ہوگا، جس میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش الہی کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، وہ دن جو 50,000 سال کا ایک کٹھن اور مشکل ترین دن ہے، دشوار ترین لمحات ہوں گے، اس دن انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ گویا صدقہ اس دن اس پہ سایہ کیے ہوئے ہوگا، اور انسان اس کی دھوپ کی تمازت سے، حدت اور حرارت سے، اللہ اکبر، انسان محفوظ ہوگا۔ اور یہ صدقہ جو دیا ہوا ہے انسان نے، یہ قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں اس کے کام آئے گا، حتیٰ کہ جب تک کہ 50,000 سال کا دن گزر نہیں جاتا، فیصلہ نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک یہ انسان پر سایہ فگن رہے گا۔ یہ انفاق، یہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، یہ قابل رشک عمل ہے، قابل رشک، جس پر رشک کیا ہے کس نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ سب سے بڑھ کر اجود الناس، سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ آپ فرماتے لا حسد الا فی اثنتین، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ علما ورجل آتاہ اللہ کتابا۔ فرمایا ایک وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، کتاب اللہ کا علم عطا کیا ہے، یہ قابل رشک آدمی ہے۔ یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، یہاں رشک کا معنی کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس جیسا بن جاؤں، یہ ہوتا رشک، کسی کو دیکھ کے فخر کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اور پھر خواہش کرنا کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں۔ یہ خواہش کو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، دوسرا وہ صاحب حیثیت، صاحب ثروت انسان جو اللہ کی توفیق سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مال خرچ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قابل رشک انسان ہے، اور کوئی قابل رشک انسان نہیں۔ مجھے کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کے رشک نہیں آتا کہ اس کے پاس بڑا حسن ہے، کاش کہ مجھے بھی حسن یوسف مل جائے۔ فرمایا حسینوں پر، جمیلوں پر، خوبصورت لوگوں پر مجھے رشک نہیں آتا، وہ کوئی قابل رشک لوگ نہیں ہے۔ بہادر، پہلوان اور طاقتوروں کو دیکھ کر مجھے رشک نہیں آتا کہ مجھے بھی کاش رستم پہلوان جیسی طاقت مل جائے۔ لوگوں کی دولت دیکھ کر، لوگوں کے پاس پیسہ دیکھ کر مجھے رشک نہیں آتا کہ جس طرح ان کے پاس دولت ہے مجھے بھی قارون کا خزانہ مل جائے۔ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرتا، خواہش ہے، تمنا ہے اس بات کی کہ اللہ کتاب اللہ کا علم دے دے، اور اللہ وہ مال دے جو حلال ہو اور جو اللہ کے نام پہ میں خرچ کرتا رہوں۔ یہ ہے قابل رشک انسان۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس با مقصد کام کے لیے بڑا ہی موزوں ہے، بڑا ہی مناسب ہے۔ اس لیے ہمیں دامے درمے سخنے جو ہے نا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی، اور کچھ نہ کچھ ماہانہ بنیادوں پر یا ہفتہ وار بنیادوں پر ہمیں اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے ہر مہینے پابندی کے ساتھ بچوں کی فیس ہم بھرتے ہیں، اور وہ ہزاروں میں ہوتی، تو کیا خیال ہے 1500 روپے کم از کم ہم ہر مہینے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے دینی اداروں کے ساتھ تعاون کے طور پر نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکتے۔ ہر مہینے کیبل کی فیس ہے، نیٹ فیس ہے، اسکول کے بچوں کی فیس ہے، ہر مہینے پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، تو ہر مہینے پابندی کے ساتھ یقیناً
ذرا سی ایک نیت کر لیجئے، مضبوط ارادہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہر مہینے وہ ان اداروں کے ساتھ بھی ہمارا تعاون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔